یہ وہ عمل جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے جسے کہا جاتا ہے کہ دم عیسیٰ میں پوشیدہ اسماء اعظم کا عمل. اب میں عمل کا طریقہ کار بھی آپ کو سمجھا دوں گا. اصل جو تھا نا وہ صرف 4 لفظ تھے، احین، اشرین، کرشین اور شموین. ٹھیک ہے، لیکن ہم امت محمدی تو بزرگان نے فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اس ترتیب سے پڑھیں گے کہ الہی بحرمت احین، اشرین، کرشین، شموین، بحق ابراہیم خلیل اللہ، بحق موسیٰ کلیم اللہ، بحق عیسیٰ روح اللہ، بحق محمد رسول اللہ. اگر ہم یہ عمل پڑھیں گے، ہم یہ عمل کریں گے تو اس ترتیب و طریقے سے یہ عمل کریں گے. اور اس عمل کی تعداد 360 مرتبہ کی ہے. اچھا، اس عمل کے اندر ایک خاص بات ہے کہ اس میں 4 اسم ہیں. اصل اگر دیکھا جائے تو اس میں 4 اسم ہیں. سب سے پہلا اسم ہے احین. احین کے اردو میں مطلب بنتا ہے حی کے. حی مطلب زندہ رہنے والا. یہ سریانی زبان کے لفظ ہیں. احین حی یعنی کہ زندہ رہنے والا. اشرین یعنی قیوم، یعنی کہ یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. اس کے بارے میں کہ یہ اسم اعظم ہے. تیسرا لفظ کیا بنتا ہے؟ کرشین یعنی صمد، یعنی کہ بے نیاز. اور تیسرا لفظ ہے شموین. شموین کا مطلب بنتا ہے ذوالجلال والاکرام، یعنی کہ بے حد بزرگی والا. بے حد بزرگی والا یعنی کہ اونچی شان والا، جو سب سے زیادہ بزرگی کا مالک ہے. بحق حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، بحق عیسیٰ روح اللہ، بحق محمد رسول اللہ. یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے. اور یہ دعائے کرشے یعنی کہ یہ اس دعا کے اسماء مبارکہ ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی یہ صورت، یہ دعا. عمل کو پڑھنا کیسے ہے؟ اس کو ہم نے صرف اگر اس کو ورد میں رکھیں گے تو 111 مرتبہ اس عمل کو ورد میں رکھیں گے. اور جو لوگ اس 4 اسموں کو سوالات اگر کر لیتے ہیں نا تو وہ اس کے عامل بن جاتے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ جیسا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے الہی بحرمت والا. تو وہ اس کے عامل بن جاتے ہیں. اور جب وہ عامل بن جاتے ہیں تو اس کے سب سے بڑا فوائد کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا قلب کے اندر ایک تحریک پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے، اس کا دل زندہ ہونے شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب انسان حی کی تکرار کرتا ہے نا تو حی کی تجلی ہر مردہ چیز کو زندہ کر دیتی ہے. حی کی تجلی ہر مردہ چیز کو زندہ کر دیتی ہے، ہر مردہ شے کو زندہ کر دیتی ہے. اور قیوم یعنی کہ احین اشرین یعنی کہ اشرین قیوم یعنی کہ قائم و دائم. تو پھر جو نعمت تمہیں ملتی ہے پھر اس میں استقامت تمہیں مل جاتی ہے. یعنی کہ تمہارا جو قلب زندہ ہوتا ہے نا پھر وہ ہمیشہ تا حیات تا قیامت زندہ رہتا ہے. تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا قلب زندہ رہے گا. یا حیو یا قیوم، جس طریقے سے ہم یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں نا، اس طرح اس کی تجلی جو ہم پہ ظاہر ہوتی ہے، اس کی روحانیت ہم پہ ظاہر ہوتی ہے، پھر وہ میں سمجھ لیں کہ پورا محفوظ کر دیتی ہے. پھر فنا اور بقا. پھر وہ شاعر کہتے ہیں نا، نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے شکیل نہ ڈھونڈی ہے، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں. تیسرا اسم کون سا ہے؟ کرشین یعنی صمد یعنی کہ بے نیاز. ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے بندہ، محتاجگی ختم ہو جاتی ہے ہر چیز کی. یعنی کہ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، اگر کوئی شخص عامل اس کا عمل کر لیتا ہے، اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، تو تنگ دستی، محتاجگی، رزق کی کمی، اس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہوتا ہے.
لیکن یہ عمل کرنے والا کبھی پریشان حال نہیں ہوگا، کسی مصائب میں نہیں ہوگا، کسی میں گرفتار نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو اس کے لوگ ہوں گے، جو اس کے بیوی بچے ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، یعنی کہ جو ان کے لیے وہ چاہے گا وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ یہ اس اسم کی برکت ہے، شموجن، یعنی کہ ذوالجلال والاکرام، بزرگی والا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بزرگی عطا کرے گا، یعنی کہ وہ لوگوں کی نظر میں معتبر ہو جائے گا، عزت پائے گا، شہرت پائے گا، قرار آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت اور گزار، عبادت گزار اور تقوی اختیار کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ عمل ایسا عمل ہے، یہ جو لوگ یہ عمل کرنا چاہیں دم عیسیٰ کا، تو وہ پہلے اس کی اجازت لیں، بنا اجازت کے اس عمل کو نہ کریں۔ اجازت لیں، کامنٹس کر دیں، یا نمبر اسکرین پر موجود ہے اس سے اجازت لے لیں۔ اس کے جو میرے ساتھ روحانی سفر میں شامل ہو ان کو اجازت ہوگی اس چیز کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ عمل آپ کے اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اس عمل کی حقیقت بھی آپ کو پتہ لگ گئی ہوگی کہ کن کن کاموں میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ دیکھو، ہر وہ چیز جو اللہ کے محبوب سے منسوب ہے، ہر وہ شے، ہر وہ نعمت، ہر وہ رحمت، ہر وہ برکت، ہر وہ چیز جو اللہ کے محبوب بندوں سے منسوب ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، وہ اس دنیا میں موجود رہتی ہے۔ اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے عصا کی برکتیں تھیں، وہ آج بھی قائم ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں۔ جو آپ کے تبرکات تھے وہ بھی آج بھی موجود ہیں۔